بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اور ہمارے نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جائے اور ہماری نسلوں پر اس کی بری اثر پڑ جائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے، میں آپ کی توجہ جس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا دیکھیے اس ویڈیو میں۔ معزز سامعین، یہ ایک مشہور سیلون ہے، اسلام آباد میں واقع ہے، کہ جس میں گزشتہ دنوں ایک ٹک ٹاکر بیٹھ کر ایک لڑکی کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی جو اس کی مساج کر رہا ہے اور اکیلے تنہائی میں ان کی مساج کر رہا ہے، اور اسی طرح دو لڑکیاں اٹھ کر اس کی ہاتھوں کی ناخن اور اس کی پیر دھو رہا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر چلی۔ گزشتہ دنوں اس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو کی جانب لیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کی سوچ کو اور نوجوانوں کی فکر کو اور نوجوانوں کی زندگی کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب 24 سالہ یا 25 سالہ ایک نوجوان وہ ایک تنہائی میں ایک لڑکی کے ساتھ اگر اسی طرح رہتا ہے تو میں اس پر بات نہیں کرتا کہ اس تنہائی میں وہ لوگ کیا کرتا ہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اب معاشرے میں عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمارے ہاں اس کو بے حیائی سمجھی ہی نہیں جاتی۔ یہی سے پھر بے حیائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جب ایک 24-25 سالہ نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ پھر تنہائی اختیار کرتا ہے۔ یہی لڑکی پھر آگے جا کر ان کے ساتھ موبائل پر کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا سفر اسی طرح بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ آخر انجام ہوتا یہی ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں اس ویڈیو کو جب ٹک ٹاک پر ڈالا گیا اور میرے نظروں کے سامنے گزرا تو مجھے یقین مانے بہت افسوس ہوا۔ یقین مانے کہ ایک بندہ جب گناہ کرے اس کو گناہ نہ سمجھے تو یہ بہت برا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے اوپر کیا اثرات کی، آپ دیکھیے۔ یہ ویڈیو اگر ایک 15 سالہ 14 سالہ بچے کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ اس سے کیا سبق لے گا۔ ہم نے سوشل میڈیا کو ایک عجیب سی چیز بنا دی۔ ہم سوشل میڈیا میں بالکل احتیاط نہیں کرتے، نہ اسکرولنگ کرتے وقت ہم احتیاط کرتے ہیں اور نہ اس کو استعمال کرتے وقت ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں کہ اسی طرح کے لوگوں کو آپ کبھی بھی سپورٹ نہ کریں۔ یقین مانیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اہل مغرب نے جن چیزوں پر زندگی گزاری وہ آج بیزار ہے، وہ آج سکون کے تلاش میں ہے، مگر ہمارے ہاں آج اہل مغرب کی نقش قدم پر اس قدر اندھے ہوئے کہ اب دن بدن اہل مغرب کے نقش و قدم پر چلنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی اہل مغرب میں کسی سے پوچھا جائے تو ان کی زبان پر یہ جواب ہے کہ ہم نے زندگی میں ہر چیز سے فائدہ اٹھائے لیکن ہماری قلبی سکون حاصل نہیں ہوا۔ ان کو قلبی سکون حاصل نہیں ہے، وہ آج بے حیائی کی طرف آخری قدم انہوں نے پار کر دی لیکن ان کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ مگر افسوس ہمارے ملک پاکستان میں اس بے حیائی کو اور اس گانے کو اور اسی طرح اہل مغرب کی نقش قدم پر چلنے کو اپنے آپ کے لیے کامیابی سمجھتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو یقین مانے آپ اگر دیکھیے کہ ایک 14 سالہ ایک لڑکی، ایک مجبور لڑکی کہ وہ اپنی غربت سے اس قدر تنگ ہو گئی کہ آج وہ کسی غیر محرم کی پیر دھو رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ غربت کسی کو اوپر نہ آئے۔ معزز سامعین، اسی طرح کی لوگوں کو آپ کبھی بھی سپورٹ نہ کریں۔ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کو بے حیائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ان لوگوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ ملک پاکستان میں
بے حیائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، اور کتنے ہی نوجوانوں کو گزشتہ دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی پاکستانی لڑکیوں کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کی افکار کو، ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں، ہمارے نوجوانوں کی مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی ایمان کو خراب اور برباد کرنے کے لیے معاشرے میں قسم قسم کی بے حیائی کی ذرائع کو پھیلانے کی کوشش میں ہے۔ اسی طرح کی معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں جو اس جرم میں ملوث ہے، حکومت وقت سے میری درخواست ہوگی کہ اس چیز کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح اور وہاں کی معاشرے کی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اگر اسی طرح کی ویڈیوز روز ہمارے سامنے آتی رہے اور ہمارے نوجوان اس سیلون میں جا کے ان کے ساتھ تنہائی میں کیا کس چیز میں مبتلا ہوں گے، گویا کہ بے حیائی کی اس بڑی بے غیرتی والے عمل کے خلاف ہمیں روک تھام کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین مانے آپ خود بھی فیصلہ کریں کہ معاشرے میں اسی طرح کی لوگوں کا ہونا اور اسی طرح کی لوگوں کا ویڈیو اور اس طرح کی کنٹینٹ تیار کرنا ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ہی زہریلا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نظر کریں کہ ہماری اولاد اس بے حیائی کی طرف مائل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس چیز کو کوئی بے حیائی سمجھتا ہی نہیں، ہر شخص اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے کہ گویا کہ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اتنی بڑی سیلون میں جا کے ہم ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے اپنے پیر دھو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر بظاہر دیکھیے تو یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان اگر وہاں جائے تو صرف بالوں کی تک اگر بندہ کاٹے، لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے۔ لیکن افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہماری ضروریات کو ہمارے لیے مقاصد کی درجے میں اتار دیا، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قلبی سکون چھینا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح کی لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے، بھلے آپ جس شعبے میں بھی ہے آپ ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ انشاءاللہ یہ بے حیائی انشاءاللہ پاکستان میں روکنے کے لیے آپ اپنا اختیار، آپ اپنا جو نا کوشش ضرور استعمال کریں۔ معزز سامعین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔